پاکستان سٹاک مارکیٹ نے نئی بلندیوں کو چھو لیا۔ 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,78,000 کی سطح عبور کر لی۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 2162 پوائنٹس تک کا اضافہ دیکھا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ اہم قانون سازی کی منظوری دی جائے گی۔ کابینہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن پھر ملتوی ہونے کا امکان۔ متبادل نظام لانے کی تیاریاں۔ نئے قانون سے 15 فروری کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی ہو جائیں گے۔ کراچی لانڈی اسپتال چورنگی کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے 26 سالہ خاتون جاں بحق۔ ٹریلر ڈرائیور فرار۔ پولیس نے ٹریلر کو تحویل میں لے لیا۔ پولیس کا کہنا ہے حادثے میں جاں بحق خاتون بشرا موٹر سائیکل چلا رہی۔ بلومبرگ نے پاکستان میں مہنگائی میں نمایاں کمی اور پالیسی استحکام کی تصدیق کر دی۔ عالمی مالیاتی اعداد و شمار کے لیے بلومبرگ کی پاکستان سے متعلق جائزہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں قیمتوں کا استحکام اور معاشی نظم و نسق بہتر ہو رہا ہے۔ دسمبر میں افراط زر 5.6% رہا، جو نومبر کے 6.1% سے کم ہے۔ خوراک کی قیمتوں میں دباؤ کم ہوا۔ غذائی افراط زر 3.24% تک محدود رہا۔ اسٹیٹ بینک نے استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ تقریباً 36 سال کی کم ترین سطح پر کیا۔ ملک کے 5 بڑے ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونی چاہیے، ان کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے۔ وہ تو آگے میرے لیڈر پرائم منسٹر صاحب اور میاں نواز شریف صاحب، تیسرے جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، چوتھے عمران خان صاحب ہیں، اور 5ویں کا آپ سمجھتے ہی سب کو پتہ ہے۔ ملک کے 5 بڑوں میں اعتماد کی بحالی اور رابطہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کہتے ہیں 5 بڑوں میں شہباز شریف اور نواز شریف کے علاوہ ملک کے تیسرے بڑے صدر آصف علی زرداری ہیں، چوتھے بڑے بانی پی ٹی آئی ہیں، اور 5ویں کا تو سب کو پتہ ہے۔ اس وقت تک ایک دوسرے پر یقین نہیں ہوگا جب تک بڑوں کے درمیان رابطہ نہ ہو۔ پروگرام خبر میں رانا ثنا نے کہا دفاعی ادارے کے خلاف ہرزہ سرائی سے بلیک میل کریں گے تو صرف نقصان ہی ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کے بیانات سوشل میڈیا پر گالم گلوچ کے بعد مذاکرات پر بیٹھنا مشکل ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانونی کارروائی کے بغیر گرفتاری کو اغوا قرار دے دیا۔ لاہور اور بھاولپور سے خاتون اور کمسن بچوں کے اغوا کیس کا تحریری فیصلہ جاری۔ عدالت نے لکھا سپریم کورٹ طے کر چکی ہے، ایف آئی آر غیر قانونی ہو تو ساری کارروائی ختم ہوگی۔ آئی جی اسلام آباد کو جعلی پولیس مقابلے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کر کے 30 روز میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید دھند، حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے موٹر وے M1 پشاور سے رشک گئی۔ M2 کو لاہور سے بلکسر تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ لاہور سے آلکوٹ موٹر وے M11 کو بھی بند کیا گیا۔ موٹر وے M4 فیصل آباد سے ملتان اور ملتان سکھر موٹر وے M5 بھی دھند کی وجہ سے بند۔ موٹر وے M3 پر بڑی گاڑیوں کا داخلہ بند کیا گیا۔ Zahran Kwame Mamdani, support the Constitution of the United States, that I will support the Constitution of the United States. I will faithfully discharge the duties of the office of the Mayor of the City of New York. So help me God. وعدہ کرتا ہوں آپ سب کا تحفظ کروں گا۔ نیو یارک کے نو منتخب پہلے مسلم میئر زہران ممدانی کا حلف برداری کے بعد شرکا سے خطاب، کہا شہر کے لیے نئی صبح کا آغاز ہے اور صرف عمل ہی ذہنوں کو بدل سکتا ہے۔ نیو یارک کے شہریوں کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا رہوں گا۔ زہران ممدانی نے اپنے دادا اور دادی کے زیر مطالعہ قرآن پاک پر عہدے کا حلف اٹھایا۔ رکن کانگریس سینیٹر برنی سینڈرز نے ان سے حلف لیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
سعودی ولی عہد اور امیر قطر کی علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو، خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ اقدامات پر بات کی۔ سال کے آغاز پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی تنصیبات کی فہرست کا تبادلہ ایٹمی تنصیبات پر حملے کی ممانعت کے معاہدے کے تحت کیا گیا۔ پاکستان کی فہرست اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے نمائندے کو دی گئی۔ بھارت نے فہرست نئی دلی میں پاکستان ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کی۔ دونوں ممالک میں قیدیوں کی فہرست کا بھی تبادلہ ہوا۔ پاکستان کا بھارت سے سنتاس معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ، چناب پر ڈیم بنانے کی منظوری کی تفصیلات طلب کر لی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، ہم سب کو ایسی کوششوں سے باز رہنا چاہیے جس سے خطے میں تناؤ پیدا ہو۔ ایاز صادق کی جے شنکر سے مسافر کی تصویر دیکھی، اسپیکر قومی اسمبلی نے اس حوالے سے تفصیلی بات کی ہے۔ ترجمان نے کہا، پاکستان کے سعودیہ اور یو اے ای سے تعلقات کو یمن کی صورتحال سے نہ جوڑا جائے۔ پاکستان یمن میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ 6 سال بعد پی آئی اے کی لندن کے لیے براہ راست پروازوں کی بحالی، پہلی پرواز 29 مارچ کو ہوگی۔ یہ پی آئی اے کی بین الاقوامی شان کو بحال کرنے کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ وزیر ہوابازی خواجہ آصف کہتے ہیں، پی آئی اے کو سابق وزیر ہوابازی کے لاپرواہ بیان نے اندھیرے میں ڈال دیا تھا، اب قومی پرچم دوبارہ سربلند ہوگا۔ 4 ہفتہ وار پروازوں کی بحالی پاکستانی کمیونٹی کو وطن سے جوڑنے کا اہم قدم ہے۔ پاکستان نے برطانوی ایئر لائن نورس اٹلانٹک کو آپریٹنگ کی منظوری دے دی۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں موٹر سائیکل سوار کے گڑھے میں گرنے کی ویڈیو وائرل۔ موٹر سائیکل سوار نوجوان اردو چوک کے قریب گڑھے میں گر کر زخمی ہوا۔ پولیس کے مطابق واقعہ 29 دسمبر کو پیش آیا۔ پانی کی لائن کے لیے کھدائی کی گئی تھی۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد متعلقہ ادارے نے مرمتی کام شروع کر دیا۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی سندھ آزاد خان کراچی پولیس چیف تعینات۔ چیف سیکرٹری سندھ نے آزاد خان کو ایڈیشنل آئی جی سندھ تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آزاد خان کراچی کے علاوہ سندھ کے مختلف اضلاع کشمور، جیکب آباد اور نواب شاہ میں ایس ڈی پی او کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ آزاد خان ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کی ذمہ داری بھی نبھا چکے ہیں۔ کراچی کا ہمیشہ مست شدہ چہرہ بنا کر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ دنیا بھر کو کراچی کا اچھا چہرہ دکھانا ہے۔ ماضی میں نیو ایئر نائٹ پر سی ویو بند کر دیا جاتا تھا، اس بار ایسا نہیں ہوا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میراتھن کی تقریب میں گفتگو، کہا ایونٹ میں بین الاقوامی ایتھلیٹس بھی حصہ لے رہے ہیں۔ صحت مندانہ سرگرمیاں شہر قائد میں ہونا خوش آئند ہے۔ ورلڈ کلچر فیسٹیول اور عالمی اردو کانفرنس بھی کراچی میں ہو چکی ہے۔ کراچی میں جو بھی آیا وہ خوش ہو کر اپنے وطن واپس لوٹا۔ کراچی نیشنل اسٹیڈیم روڈ پر لائن کی لیکیج سے پانی جمع، ڈالمیا سے نیشنل اسٹیڈیم روڈ زیر آب، ٹریفک متاثر۔ بہادر آباد، طارق روڈ، گلستان جوہر سمیت دیگر علاقوں میں پانی کی سپلائی معطل۔ حکام کے مطابق لائن کی مرمت کا کام شام تک مکمل ہو جائے گا۔ یہاں پر بہت زبردست برف باری ہو رہی ہے۔ یہی موسم ہے یہاں پہ اگر چکر لگانے ہے، سیاحت کے لیے آنا ہے۔ برف سے ڈھکے پہاڑ، موسم ہوا ٹھنڈا ٹھار۔ مانسہرہ میں برف نے شگران، ناران اور کاغان کی خوبصورتی میں نئے رنگ بھر دیے۔ برف باری سے سوات کا حسن بھی دوبالا ہو گیا۔ ملک بھر سے سیاح دلکش نظارے دیکھنے کھینچے چلے آئے۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات کو بھی آسمان سے گری برف نے سفید کر دیا۔ گلیات میں 10 انچ، چھانگلہ گلی میں 1 فٹ برف پڑ چکی۔ ملکہ کوہسار مری میں بھی موسم سرما کی پہلی برف باری سے مناظر دل فریب ہو گئے۔ اپر دیر اور پاڑا چنار میں بھی ہر سو سفیدی، موسم شدید سرد ہو گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 1.5 کروڑ روپے میں گورال کا شکار۔ امریکی شہری ڈیرن جیمز کو تورغر میں $55,000 میں گورال کے شکار کا پرمٹ ملا۔ ڈیرن جیمز نے تورغر کے علاقے کھنڈر حسن زئی میں گورال کا شکار کیا۔ ہزارہ ڈویژن میں ہمالین گرے گورال کی تعداد 1000 کے قریب ہے۔ شکار سے حاصل رقم کا 80% حصہ مقامی آبادی کے مشترکہ بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے گا۔
ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہروں میں شدت، احتجاج تہران سے ملک بھر میں پھیل گیا، طلباء بھی سڑکوں پر آ گئے۔ برطانوی نیوز ایجنسی نے مظاہروں کے دوران متعدد ہلاکتوں کا دعویٰ کر دیا۔ نیوز ایجنسی نے پولیس سے جھڑپوں میں متعدد افراد کی ہلاکت رپورٹ کی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی عوام سے یکجہتی کی اپیل، معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات کا اعلان بھی کر دیا۔ ایرانی عوام کو اپنی حکومت کے خلاف اکسانے کی کوشش، بھارت اور افغان پروپیگنڈا مشینری کی ایک اور جھوٹی مہم۔ ایران میں بدامنی اور عدم استحکام کو ہوا دینے والے گھوسٹ اکاؤنٹس کے پیچھے شرپسند بھارتی عناصر کا پردہ چاک، افغان اور بھارتی پروپیگنڈا مشینری کا گٹھ جوڑ خطے میں انتشار، انتہا پسندی کو ہوا دینے میں سرگرم۔ ایران میں پرامن مظاہرے پر افغان اور بھارتی اکاؤنٹس جھوٹے بیانیے اور جعلی ویڈیو سے مہم میں مصروف، عوامی تحریک کا جھوٹا رنگ دینے کی سازش کر رہے ہیں۔ خطے میں ریاستی دہشت گردی اور مداخلت سے امن تباہ کرنا ہے انتہا پسند مودی کا وتیرہ بن چکا۔ میری اس ٹائم کوشش ہے وہ وومن ورلڈ کپ کی ہے جو پاکستان میں کرانا ہے، جو پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہوگا۔ ہم نے کسی چیز میں پیر نہیں کر رہے، ہر چیز برابری کی بنیاد پہ کریں گے، دوسری سائڈ سے کیا چیز آ رہی ہے اس کے حساب سے فیصلہ کریں۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم ان کو بیک کر رہے ہوں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ کوشش ہوگی ویمنز ورلڈ کپ بھی پاکستان میں کرائیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے وقت تمام ٹیمیں پاکستان آئی تھیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت کے ساتھ اپنے موقف پر قائم ہے، برابری کی بنیاد پر ہی بات ہوگی، لاہور سے زیادہ اچھا کراچی کا گراؤنڈ بنائیں گے۔ پی سی بی چیف نے کہا ہم کھلاڑیوں کو سپورٹ کریں گے، کھیلنا ان کا کام ہے۔ آسٹریلیا کے پاکستانی نژاد بیٹر عثمان خواجہ کا ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان، کہتے ہیں سڈنی ٹیسٹ میرا آخری ٹیسٹ میچ ہوگا۔ انگلینڈ کے خلاف سڈنی ٹیسٹ اتوار سے شروع ہوگا۔ عثمان خواجہ نے 87 ٹیسٹ کھیل کر 6206 رنز بنائے، جن میں 16 سینچریز شامل ہیں۔